یہ اب آپ کے سوالات کا وقت ہے. اور اچھا ایک اور سوری بہت اہم بات, آج جو لوگ موجود ہیں, کوئز کی مڈ کوئز اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز ہے جی. انشاءاللہ ایک دن دہرائی کا ہوگا اور ایک دن مڈ کوئز کا. اس کی تفصیلات ہم گروپ میں ڈال دیں گے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے تیاری کریں. 1 سے 11 سارے لیسن جو ہے نا مڈ کوئز کا حصہ ہوں گے. اور ورک بک آپ اگر اچھی تیاری کریں تو بڑی ہیلپ کرے گی آپ کو اس کے لیے. اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. سر فرائیڈے کو ہوگا یہ ذرا کرنے بتا دیں. ہاں فرائیڈے, جی 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 بالکل, یہ بھی بتا دیجئے. یہ ہم گروپ میں بھی ڈال دیتے ہیں, جمعرات کو ریویژن اور جمعے کو جی سسٹر انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سورۃ اخلاص کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ میں نا اس چیز کا کانسیپٹ جو ہے بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور پھر اس کی طاقت کا, اس کی پاورز کا, اور اس کے جتنے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اس میں صفات ہیں, اس میں جب آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے تو آپ کے دل میں پھر ایک نا عظمت کے ساتھ ساتھ ایک تقویٰ کی بھی, وہ جسے کہتے ہیں نا, خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو پھر اللہ قرآن متقی کہتا ہے. وہ تقویٰ جب آپ کے دل میں آتا ہے اور اللہ کی عظمت آتی ہے تو آپ کو ذہن میں جب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہیں اور جو ان کی صفات ہے وہ کسی اور کریشن میں نہیں ہے, تو پھر انسان کے دل میں نا خوف بھی پیدا ہوتا ہے عظمت کے ساتھ ساتھ. جیسے میں اس کو اس کی اگزامپل دوں گی کہ اللہ سے محبت اور عظمت کے ساتھ خوف پیدا ہوتا ہے جیسے ہمارا اپنے والدین کے ساتھ ہے, اور والدین کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے, پھر ان کا یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ بات کریں گے تو ان کو برا لگے گا. تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں, تو جیسے میں نے آج پڑھا ہے تو میرے دل میں, حالانکہ میں اس کو بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں اور عمر کے اس حصے میں ہوں, 65+ میں ہوں میں, لیکن ایک ایسی چیز دل میں پیدا ہوئی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا بھی وہ پیدا ہوا کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت عظمت کا خیال نہیں آتا. تو جب عظمت کا خیال آئے گا تو پھر خوف بھی پیدا ہوگا اور ہم بہت سی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور یہی توحید یہی ہے جو آپ کے کیریکٹر کو بناتی ہے اور آپ کو یہ چیز لے کے آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننی, ہر بات ماننی ہے, تو پھر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سسٹر, بڑی پیاری آپ نے بات کہی ہے, اور بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, اور اللہ کا خوف کس لیے, وہ بھی برائی سے بچنے کے لیے, اور اللہ سے محبت کس لیے, وہ نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے, اور ہر چیز اللہ ہی کی خاطر. اور آپ نے یہ بڑا اچھا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کی عظمت ذہن میں ہوگی تو پھر ہم یہ جو غلطیاں کرتے ہیں نا کہ ایسے ہی حسد, ایک دوسرے کی برائیاں, گھروں میں لڑائیاں, دوسروں کی خامیاں اور جھوٹ اور پھر زیادتیاں, تو یقیناً اس سے بچیں گے, کیونکہ جب اللہ کا خوف ہوگا تو دل میں یہ خیال آئے گا کرتے ہوئے کہ نہیں بھئی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. جی سسٹر طاہرہ اشرف. جی السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو کورس جو بھی ڈیزائن ہو چکا ہے obviously اس کے مطابق اسی کو لے کر آپ چلیں گے, آگے بڑھیں گے, لیکن کہیں کوئی تھوڑی بہت گنجائش نکلے تو دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. دعائے قنوت, ہاں انشاءاللہ کر لیں گے, آپ فکر نہیں کریں. میرا خیال ہے اس میں آ جائے گا دعائے قنوت. ہم ایک جگہ, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں, برادر اجاز آپ کو یاد ہے دعائے قنوت ہے نا آگے؟ جی سر اینڈ میں, بالکل اینڈ میں 20 لیسن میں. ہاں اس میں ڈالا ہوا ہے. جی جی جی, وہ اسی لیے کہ کیونکہ ہمارے یہاں وہ والی پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا حصہ ہے. جی سسٹر سعادت آپ کو انمٹ کیا ہوا ہے. جی جی پلیز. سر یہ 10B میں ایک کوسچن نمبر 3 میں ہے, پیدا کیا رحمان نے انسان کو, اس کی عربی کیا؟ اس میں تھوڑی آپ پہلے کوشش کریں نا, آپ مجھے بتائیں پیدا کیا کہ ہم نے کیا سیکھی ہے, اس نے پیدا کیا کا کیا سیکھا ہم نے لفظ, اس نے پیدا کیا کا کیا سیکھا ہم نے, خلقہ. بالکل ٹھیک ہے, خلقہ. اب یہاں اس نے جو پیدا کیا تو اس کی جگہ آیا ہے
کیا بولا آپ نے؟ پیدا کیا اس کو رحمان نے. ہاں پیدا کیا رحمان نے انسان کو. ہاں پیدا کیا رحمان نے انسان کو. تو اب رحمان چونکہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے تو اب سبجیکٹ کو جو ہے نا اس نے پیدا کیا میں جو اس ہے نا اس سے بھی پہلے لگ جائے گا. تو الرحمن خلق کا اور آگے الانسان. تو رحمان ہے وہ جس نے یعنی اس نے پیدا کیا خلق کا الانسان انسان کو. رحمان خلق وہ پہلے آ جاتا ہے. جی سوری سبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے مطلب جو خلقہ سے بھی پہلے سبجیکٹ آ جائے گا. اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے, اوپر علامتوں سے پتہ چل سکتا ہے, لیکن ابھی ذہن میں یہی رکھ لیں کہ ہاں جی بالکل سبجیکٹ ہے یہ الرحمن خلق الانسان. صحیح. اور سر یہ لقد اور فقد قد کا کیا میننگ ہے؟ قد کا معنی آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا, کہاں پڑھا جی؟ سر قد کا مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا قد کا معنی ہم نے پڑھا تھا تحقیق, البتہ اس معنی میں بھی, اور انڈیڈ کے معنی میں بھی, ایمفیسس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے لقد میں البتہ اور تحقیق اکٹھے آ جاتے ہیں, اور فقد میں فا پس کے لیے پس فا, اور قد وہی تحقیق کے لیے. تو ایمفیسس بیسیکلی ہوتا ہے اس چیز کے اوپر دینے کے لیے کہ ضرور بالضرور یقیناً اس کے لیے قد استعمال ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی ہواوے M10 جی پلیز. السلام علیکم. یہ لیسن 8B میں ایک کوسچن 2 میں ہے اولا لذالون, اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے بتا دیں. سوری کیا ہے, مجھے آپ کا آواز اینڈ پہ کٹ گئی. اولا لذالون سبق یعنی سبق 8B میں ہے سر, لیسن 8B میں کوسچن 2. 8B کس جگہ پہ ہے بتائیے. کوسچن 2 اردو میں ہؤلاء لداعلون, اس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں تو یہ دیکھیے ہؤلاء کو تو اس اشارے سے مجھے بتائیے کیا مطلب ہے. یہ وہ ہاں یعنی وہ سب, یہ سب ہؤلاء, یہ اشارہ دیکھیں کہاں کر رہا ہوں میں, موبائل میرا یہ پڑا ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہؤلاء. جی یہ سب حاضہ تھا نا دس, یہ ہؤلاء یہ سب, تو یہ جمع کے لیے آ گیا. یہ جو لداعلون ہے نا اس میں لا جو ہے نا یہ وہ الگ والا لا ہے, لا البتہ والا, ٹھیک ہے. اور دالون وہ ہم نے پڑھا ہی تھا گمراہی پر جو لوگ ہوتے ہیں, جمع ہے دالن 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 دالون, دالن سے دالون جمع ہے کہ یہ سب کے سب البتہ گمراہی میں. ٹھیک ہو گیا جی شکریہ جی. گمراہ ہیں بالکل, گمراہ ہے رادر, جی بالکل گمراہ ہیں دالون. جی سسٹر زائدہ خان. جی سسٹر فوزیہ آپ کو بھی. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا ابھی, جیسے آپ نے یہ ہے ہؤلاء لضالون, تو ہؤلاء تو یہ ہو گیا نا یہ سب, تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ البتہ یہ سب گمراہ, یعنی البتہ کو پہلے بھی لا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی لانا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو اردو کی مجبوری ہے نا, عربی کا اپنا سٹائل ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت ہے, تو جب اردو میں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو جیسے انگلش سے بھی کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ سیدھا کر لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سسٹر فوزیہ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک ورک بک میں اولئک هم المؤمنون, سر اولئک وہ سب اور ہم جیسے ہم وہ سب اس میں لیتے, اور مومنون وہ سب مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو سر اولئک کے ساتھ ہم المؤمنون کیوں ہے, اولئک مومنون کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اولئک بھی آیا, وہ بھی اسی کے لیے تھا کہ وہ سب, اور ہم بھی وہی سب, تو پھر آگے مومنون. تو اس میں ایک تو یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن کا انداز ہے
اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. دوسرا اس میں ایمفیسس ہے, اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ یہ وہی ہیں سب جو مسلمان ہیں, تو یہ اردو کا یہ انداز ہے. اور قرآن میں البتہ عربی کا یہ انداز ہے, اس میں اس طرح خوبصورتی لگتی ہے, اولئک هم المؤمنون, اولئک هم المفلحون. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ زبان کے ایک اعلیٰ ایکسپریشن ہے. جی سسٹر کو پھر انمیوٹ کر دیں, وہ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں آگے. سوری سر, جی پوچھیں سسٹر. جی میں کہہ رہی ہوں اگر جب ہم عربی میں لکھیں گے کہ وہ سب مسلمان ہیں یا وہ سب مومن ہیں, تو ہم اولئک مومنون لکھیں گے یا ہم بھی هم المومنون لکھیں گے؟ اچھا اوکے, یعنی اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں اردو سے انگلش میں, اردو سے عربی میں, تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ وہ سب مسلمان ہیں تو اولئک مسلمون آپ یہ لکھ سکتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساتھ لکھیں. اگر لکھا ہو کہ وہی ہیں سب, وہ سب وہی ہیں جو مسلمان ہیں, تو پھر آپ بھی کوشش کریں گے کہ اسی طرح کر لیں اولئک هم المسلمون. تو بالکل ہاں, اردو سے کرتے ہوئے آپ خالی لکھ سکتی ہیں کہ وہ سب مسلمان ہیں, اولئک مسلمون. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی اینی ادر کوشچنس؟ الحمدللہ. اچھا جی, کوشچنس جو ہے نا اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے سسٹر ظرفیہ نے. زائد پیدا کیا داؤد, پتہ نہیں سر. ہاں لکھا ہوا ہے زائد پیدا یا داؤد پیدا, عربی میں کیا ہوگا؟ اگر وہ پوچھ لیں آ کے تو زیادہ بہتر ہوگا. سسٹر ظرفیہ. ہاں آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے. جی سسٹر آپ کو انمیوٹ کیا ہے, سسٹر ظرفیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے وہ زوات سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ عربی میں کافی لوگ نا زوات ادا کرتے ہیں, کوئی دعات ادا کرتا ہے, تو ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے عربی میں؟ اچھا اوکے. اچھا بہن, ایسے معاملات میں نارملی یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے ہاں ادا کرتے ہیں وہ کر لیں. اصل میں یہ زوات اور دعات کے درمیان کی آواز ہے جس طرح عرب ادا کرتے ہیں, لیکن اس کو مسئلہ نزاع نہیں بنانا چاہیے. میں اس لیے زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا. تو آپ جو اگر آپ میرے اپنے بھی بچوں میں سے ایک قاری, میں ویسے تو انہیں خود پڑھاتا ہوں قرآن, لیکن وہ اسکول میں قاری پڑھاتے ہیں, تو ایک نے ضربہ سیکھ لیا اور ایک نے ضربہ سیکھ لیا. اور لفظ اصل میں ضربہ, نہ دعات, یہ ہمارے والا جو دال کی طرح ہم دعات پڑھتے ہیں نہ وہ ہے, نہ زا کی طرح زوات ہے. تو بہرحال آپ جیسے بھی ادا کر لیں ٹھیک ہے, جیسا بھی ادا کریں, جیسے آپ کے ہاں رائج ہے, آپ کے ہاں پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. دورابہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ہمارے سوالات کی نشست تمام ہوئی. آپ سب کے سوالات مکمل ہو گئے جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اوکے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. جی سسٹر ظرفیہ کچھ پوچھ لیں تو پوچھ لیں. اچھا ان کا ہاتھ شاید ہوا تھا. جیسے آپ ابھی کوئز ہے ہمارا, تو اس کے لیے آپ کچھ ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جیسے ہم یاد کر سکے, کیونکہ بہت سارے چیزیں ہم لرن تو کر رہے ہیں مگر بھول جا رہے ہیں. تو مطلب پریکٹس تو کر ہی رہے, پھر بھی کافی حد تک کتنے ورڈس ہم بھول جا رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ورڈس میں یاد کر سکوں. آپ کے لیے کوئی ایزی وے, ایسا کوئی آپ کا آئیڈیا؟ سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے اس کورس کا؟ میں سب کو کہتا ہوں سب سے آسان یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اگر 2 سے 3 منٹ, کیونکہ نماز انسان پڑھتا ہے, تو اگر آپ اس وقت 2 سے 3 منٹ 5 منٹ کر لیں تو بہت اچھا, 10 کر لیں تو کمال ہی ہو جائے گا. آپ اگر اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ تو انشاءاللہ سب چیزیں ہو جائیں گی. انہیں دہرا لیا کریں. اور یہ جو اشارے ہیں دیکھیں, یہ تو مزے کی بات ہے, کہیں بیٹھ رہے ہیں وہ ضرورت ہی نہیں. آپ کچن میں کھڑی ہیں, کھانا
بنا رہی ہیں تو آپ ساتھ اشارے کریں، فعلا فعلو فعلت فعلت فعلتم فعلنا. اچھا مجھے فعلا کا یاد ہو گیا، اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا. پھر اس کی آپ کرتی رہیں پریکٹس. تو یہ تو چلتے پھرتے کریں، اور جو دیکھ کے کرنے والا ہے پریکٹس بہت کر رہے ہیں. یہ تو ایسا ہو گیا کہ رٹ گیا ہے، مگر ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ ارے فالتو مطلب میرے میں، ہاں میں ہوں ایسا، مطلب یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور جب یہ چیزیں یاد ہو جائے نا، تو پھر جب قرآن کھولیں اس پہ ذرا ڈھونڈیں، دیکھیں، اس کو مزے سے وہ کریں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ کوئز. اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ پاس ہو جائیں گے، اچھے نمبر لیں گے یقیناً، لیکن اصل مقصد جو اصل امتحان میں پاس ہونا ہے وہ یہ ہے. تو یہ سب جو ورڈز ہے، جیسا بی کا مطلب آپ نے کہا تھا ساتھ یا سے، بسم اللہ، تو وہ ایسے کچھ جو ورڈز ہے یہ تو یاد ہو گیا، مگر کچھ ایسے بھی ورڈز ہے جس کی میننگ نہیں یاد آ رہی اس وقت، اور چھوٹے چھوٹے اس میں 2-3 مارکس بھی کم ہو جا رہے تو اچھا نہیں لگ رہا. ارے یہ نہیں 3 مارکس کم ہو گیا. لفظ آپ کو یاد نہیں آتا، مطلب ابھی فوری بتائیں کون سا لفظ یاد نہیں آ رہا؟ ابھی تو بہت ساری چیزیں سر. ابھی ریوائز تو آپ جیسے آپ نے 11 بول دیے ڈائریکٹ، اب مجھے پورا ریوائز مطلب پوری آپ کی جو نہیں سمجھتا میں واپس سے ریکارڈنگ دیکھتی ہوں کہ یہ ورڈ آپ نے کیسے ایکسپلین کیا تھا، تو وہ میں یوز ٹو کرتی ہوں کہ اپنے اس میں بھی ویسا یاد آتا مجھے آپ نے ایسا ایکسپلین کیا تھا، تو وہ مجھے واپس سے دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے ورڈس ابھی تو 11 دے دیا آپ نے، تو مجھے تو کتنا ٹائم لگے گا. نہیں انشاءاللہ نہیں لگے گا. آپ اس کو بس آرام آرام سے ہر نماز کے بعد ایک ایک چاہے لیسن رکھ لیں، تو یہ تو 2 دن میں پورے ہو جائیں گے. 2 دن میں پورے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد پورا ہفتہ ہے آپ بڑی اچھی تیاری کریں گے. پھر ایک ریویژن ہم بھی کروائیں گے آپ سب کے ساتھ مل کے جمعرات کو، لیکن پھر بھی وہ تو بہت تیزی سے ہوگی. آپ لوگ اپنی تیاری اتنی رکھیں کہ جب وہ ریویژن ہو رہی ہو آپ کروا رہے ہو، آپ کو ہر چیز جو وہ بولیں آپ کے ہاں یہ مجھے آتی وہ ہمارا ریوائز ہو جائے، مینس ہمارا ریوائز ہو جائے اس وقت، کیونکہ ہم پورا ویک ابھی پڑھ لیں گے نا، مینس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ضرور. تھینک یو، جزاک اللہ سر، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ بہن. جی سسٹر زائدہ خان. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ ہے تو وہ چھوٹا سا وہ نیک ہے، تو اس کا حاذا صالحن ہوگا یا حاذا صالح ہوگا؟ اچھا سسٹر دیکھیں میری طرف دیکھیں، آپ حاذا کا اشارہ کریں نا، حاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہاں تو لکھا ہوا ہے وہ نیک ہے جی، تو پھر کیا آنا چاہیے؟ وہ یہ دیکھیں وہ ہاؤلائی، وہ تو جمع ہے. حاذا کا مطلب تھا یہ، ہاؤلائی اس کی جمع تھی، یہ سب تو ہوا تھا، وہ ہوا ہے نا، جی ہوا، ٹھیک یاد ہے آپ کو؟ تو ہم نے شروع میں پڑھے تھے تو جی. ہوا مسلم. ہاں جی ہوا مسلم، ٹھیک ہے. سوری نیک ہے، صالح یعنی صالح آئے گا. ہوا صالح، بالکل ہوا صالح، نیک ہے تو ہوا صالح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. جی اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور کل ما خلق ومن شرور کل حاسد اذا حسد ومن شرور کل شریر من الجنۃ والانس. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری آج رشتے میں پھپھو تھیں اور بچپن میں ہمارے ساتھ بڑی محبت کیا کرتی تھیں، اور بہت ہی شاندار خاتون تھی. آج صبح وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، تو آپ سب اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے لیے صبر اور آسانی والے معاملات پیدا فرمائے. تو جزاک اللہ. جی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی.